اس کے اندر چلتے ہیں, اندر کی زیارت کرواتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں کہ دکھاتے ہیں اندر کا ویو آپ کو کیسا ہے اور تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک نمایاں شخصیت ہیں. آپ 12 اماموں کے سلسلے میں سے 8ویں امام ہیں. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ کی پیدائش مدینہ میں 11 ذیقعدہ 148 ہجری میں ہوئی. آپ کا نام علی ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا مشہور لقب رضا ہے. آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے. آیا کہ مدینے کے اندر کسی کو اسلامی مسئلہ درپیش آتا تو وہ آپ سے رجوع کرتا. اس دور کے بادشاہ مامون عباسی نے سیاسی مصلحت کے تحت آپ کو مدینہ سے خراسان بلایا. خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے. مدینہ سے خراسان آتے ہوئے رستے کے اندر ایک شہر میں آپ نے قیام کیا جسے نیشا پور کہا جاتا ہے. نیشا پور کے اندر لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے نانا کی کچھ حدیثیں سنائیں. آپ علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سنائیں جنہیں وہاں پر بیٹھے ہزاروں لوگوں نے لکھ لیا. بعد میں جب آپ نے پانی طلب کیا وضو کے لیے تو پتہ لگا کہ وہاں پر پانی کا بہت مسئلہ ہے. تو آپ نے اپنے عصا سے ایک پتھر کو ٹچ کیا تو وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. وہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور آپ جب خطبہ دیتے ہوئے جس پتھر پہ ٹھہرے تھے ان پتھروں پہ قدموں کے نشان بن گئے. وہ قدموں کے نشان بھی آج نیشا پور کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. جب امام رضا علیہ السلام مامون عباسی کے پاس پہنچے تو امام کے نہ چاہتے ہوئے بھی مامون عباسی نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور سیاسی مصلحت کے تحت امام رضا علیہ السلام کے نام کا ایک سکہ جاری کر دیا جس پر لکھا تھا الرضا من آل محمد. جب یہ سکہ مارکیٹ میں جس کے پاس گیا تو وہ اس کو چومتا اور اس کو اپنی عقیدت کے ساتھ اپنے پاس رکھتا. جب وہ خرچ کرنا چاہتا جس کے پاس بھی جاتا تو وہ اس کو کہتا کہ میں اس سکے کے عوض آپ کچھ دے نہیں سکتا, آپ کا جو دل چاہے آپ لے لیں. جب مامون کے وزیر نے عقیدت اور محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس نے مامون کو کہا اس طرح نبی کے نواسے امام رضا علیہ السلام کی لوگوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کی کم. اس سکے کو بند کر دینا چاہیے اور لوگوں سے وہ سکہ لے لینا چاہیے. مامون نے کچھ دن کے بعد یہ اعلان کروایا کہ جس سکے کے اوپر امام رضا علیہ السلام کا نام ہے اس سکے کو واپس کر دیں. مگر لوگوں نے وہ سکہ واپس نہیں کیا. مامون نے پھر دوبارہ اعلان کروایا کہ جس کے پاس سے وہ سکہ برآمد ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا. جن کے پاس وہ سکہ تھا وہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گئے. امام رضا علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ وہ سکے میرے پاس لے آؤ. امام رضا نے ان سکوں کو ایک پاک کپڑے میں باندھ کر ان لوگوں کو کہا کہ اسے اپنے بازوں پر باندھ لو. لوگوں نے کہا کہ بازوں پر باندھنے سے تو مامون کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہمیں قتل کروا دے گا. تو امام نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ کی زندگیوں کا میں امام ضامن ہوں. بس اس دن سے آج تک امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ جب بھی سفر پر جاتے ہیں مختلف مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنے بازوں پر امام ضامن باندھتے ہیں. اس طرح کے مختلف واقعات کی وجہ سے امام کی عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی گئی اور مامون عباسی کو یہ بات پسند نہ آئی کہ لوگ نبی کی اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, اولاد علی سے محبت کیوں کرتے ہیں, اولاد فاطمہ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. اسی حسد کی وجہ سے مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر ملا کر شہید کر دیا. خیریت سے زیارت کر لی ہے اور ایک پھر